وہ جو ہے غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، بازید نام تھا، کئی ہزار یعنی کم سے کم 4-5 ہزار بیگہ زمین تھی، بڑا چودھری ہوا نہیں ہوا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے تیسری شادی کی، اسے تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اسے تیسری ٹھیک ملی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ بیوی نے دیکھا بچے بھی خوب ہیں گھر میں، نوکر بھی خوب ہیں، خوب بھینسیں ہیں، خوب دودھ ہے، خوب گھی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، مگر گھر میں کوئی نماز۔ اب یہ آئی تھی نمازی بیک گراؤنڈ سے، اس نے دیکھا کوئی نماز، تو اس نے سوچا اب نمازی کیسے بنانا ہے۔ تو اس نے ایک ہی طریقہ سیکھا کہ نوکر لے کے جاتا تھا شام کو دودھ، چودھری بیٹھک میں سوتا تھا، بیویاں 3 تھیں، مگر کیسے لوگ تھے پہلے کے، سوتا بیٹھک میں تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے نوکر سے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی۔ وہ دودھ لے کے گئی، نوکر نے دودھ دے دیا، اس کی حیثیت کتنی ہوتی ہے، وہ گئی جا کے بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا میری بیویاں تو پہلے بھی 2 ہیں۔ انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، حضور آپ لیجئے دودھ تو پیجئے۔ اس نے دودھ پیش کیا، کہنے لگی میں آپ کے پاؤں بھی ذرا دبانے آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنے میکے میں باپ کے دباتی تھی، اب یہاں آپ کے دباؤں گی۔ پین دبانے لگی، دباتی رہی، اور چودھری کو آنے لگی نیند۔ جب اس کے خراٹے شروع ہوئے نا تو کہنے لگی چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں اور آپ کو آ رہی ہے نیند، اگر برا نہ مانے تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد، 2 علامات تکبر کی۔ تو مجھے سمجھائے گی، بےزتی کر دی، انسلٹ کر دی، دل توڑ دیا۔ نہیں اللہ والے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا کسی کے کہنے سے دل پہ فرق نہیں پڑتا۔ جو بک جاتے ہیں اللہ کے نام پر، جو اس کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، انہیں کی دلوں کو اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ان کی مخالفت کرتا ہے، کون ان کی حمایت کر رہا ہے۔ جب رب مل جائے تو پھر یہ سب قصے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کے جھگڑے ہیں سارے۔ وہ تھی بڑی نیک عورت، وہ چلی گئی اور دوسرے دن پھر آئی، کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے۔ کا پھر تم آ گئی، پھر نماز کے لیے کہے گی، اور چودھری صاحب چھوڑیں نا آپ نماز پہ، آپ لیجئے، آپ دودھ پیجئے، میں دیکھتی ہوں نماز کے بارے میں، آپ دودھ تو پیجئے۔ اس نے دودھ پلایا، پھر پاؤں دبانے لگی، دباتی رہی، پھر چودھری کو آدھا پون گھنٹہ ہو گیا۔ کہنے لگی چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے، میں ذرا جا رہی ہوں، اور صبح کو اگر اجازت دیں، آپ برا نہ مانیں، جلال نہ کریں، غصہ نہ کریں چودھری، تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اوپر پلنگ تھا تھوڑا اونچا، اس نے ایسی لات اس کے بیچاری کے ماری، نیچے گری، منہ پھٹ گیا، اور منہ پھٹنے کے بعد نیچے قطرے خون کے گرنے لگے، اور اس کے دانت کمزور ہو گئے۔ مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی۔ میں اپنی بہنوں کے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں وہ کیسی عورتیں تھی جنہوں نے اتنی مشقتیں کی اللہ کے رسول کے دین کے لیے، پٹی ایک لفظ نہیں کہا، یہ کہا میں تو یہ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، آپ مجھ کو مار رہے ہیں، نہیں، برتن اٹھائے خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ کتنی نیک ماں کی اولاد تھی، کیسی ماں ہوگی جس کی ایسی بیٹی ہے، کیسا باپ ہوگا جس نے ایسی تربیت کی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی آئی، پھر تیسرے دن بھی آئی، آتی رہی جاتی رہی، گالیاں کھاتی رہی اور اس کے دھکے کھاتی رہی۔ کئی ہفتے گزر گئے، چودھری کو ایک دن رحم آیا، کہنے لگا یہ بتا تو روز کیوں آتی ہے؟ میں مانتا ہوں تو بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے، تیرا باپ چودھری ہے، نام ہے اس کا، تو ذلیل ہونے آتی ہے، گالی دیتا ہوں، دھکے مارتا ہوں، پھر بھی نماز کے لیے کہتی ہے کیوں؟ تو رو کے بولی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، اب تو میرا آدمی ہے، اگر تو جہنم میں جائے گا تو میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ ارے تو اگر آگ میں گرے گا تو برداشت نہیں کر سکتی، تجھے میں جہنم میں جانا کیسے برداشت کروں گی؟ کہنے لگی او چودھری سن، جب بے نمازی مرتا ہے نا تو مرتے وقت اسے ایسی پیاس لگتی ہے، ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس آدمی کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو اپنے مالک کا ہو کے نہ مرا، وہ ایسی پیاسا مرے گا۔ اور چودھری جب تو بے نمازی رہے گا تو سن تو پھر میرے بچے بھی بے نمازی ہو جائیں گے، اے چودھری پھر میرے بچے، اس کی سوچ تو دیکھو، وہ جہنم میں جائیں گے، اور میں ماں ہو کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنم میں جائیں؟ بس اسی لالچ میں روز آتی ہوں اور تجھے آ کر کے روز جو جگاتی ہوں تیرے سامنے گالی کھاتی ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ چودھری کے دل پہ اثر ہو گیا، کہنے لگا تو صبح مت اٹھانا، میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا۔ اس نے چودھران نے صبح کو اٹھا دیا، جب وہ چودھری نے اٹھایا، وہ عورت اٹھی، اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا شوہر
شوہر جو ہے وہ سجدے میں جا رہا ہے تو یہ بھی وضو کر کے سجدے میں گئی، مگر آج کا سجدہ تھوڑا الگ ہو گیا تھا. سجدے میں جا کے کہتی ہے مالک میں کمزور عورت ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، میں تو قدم قدم پر گناہ کرتی ہوں، مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مالک دیکھ پٹی ہوں، میرا منہ پھٹا ہے، گالیاں کھائی ہیں، پٹی رہی ہوں لگاتار، اور تب یہاں تک لے کے آئی ہوں. دیکھ میں دل نہیں بدل سکتی، دل بدلنے والا تو ہی ہے. جھکانا میرا کام ہے، اپنا نام تیرا کام ہے. اے میرے مالک، میرے شوہر کو نمازی ایسی روئی اس کے آنسو ایسے گرے کہ اللہ کے عرش سے کرم ہوا کہ اللہ نے اس کے مرد کا دل بدل دیا، اور ایسا دل بدلا کہ پھر کبھی تہجد کی نماز بھی چودھری کی قضا نہیں ہوئی. اور جب اس کے نے اپنے گھر کے باہر مسجد بنوائی، سارے نوکر نمازی بن گئے، پورا علاقہ نمازی بننے لگا. اور سنو، ایک عورت کی وجہ سے، اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیلے نہ تسبیح پھڑ کے ہوں علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کیلے نہ علم نہ پھڑ کے ہوں. یعنی غوث اعظم کے وزیر بن کے پیدا ہوئے، قطب بن کے پیدا ہوئے، اقطاب بن کے پیدا ہوئے، ولی بن کے پیدا ہوئے. اگر ماں باپ نیک ہو جائیں تو پھر بچے ولی بن کے پیدا ہوتے. بولے تو ذرا سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے، تقریر سن لیں، بیٹھے سن لیں تھوڑا، بیٹھے. آپ نے مجھے بہت دے دیا، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، رکھ لے پیسے، بیٹھ جائیں، تقریر سن لیں. چچا چھوڑیں جلدی ہٹ جائیں. صحابہ کرام لاجواب، بولو ذرا حضور کے ساتھی. اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھے، ساری دنیا کی دولت اللہ کے نام پر وقف کر دے، پھر بھی اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے زندگی میں ایک بار میرے نبی کو دیکھا. بولو تو صحیح ذرا یار. کوئی علامہ، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی غوث، کسی صحابی کی برابری. مگر اب صحابی کا ذکر ہی نہیں ختم. لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی. میں نے کہا ہوگی کیوں نہیں، تم نے بیان ہی کتنا کرا ہے. اپنے حضرت لوگوں سے فرصت ملے تو بیان بھی کرو. پیر لوگوں کی تعریف ان کے سامنے ہوتی ہے، برابر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت، ساتھ میں لاتے ہیں تعریف کرنے والا بھی، انہیں بھروسہ بھی نہیں کسی دوسرے پہ. بولے یہی کرے گا. یہ بیماری ہے روحانی، اپنی تعریف کروانا. بلکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ بیماری انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو نفس کے غلام ہوتے ہیں. یہ آپ کی تعریف کرنے سے میری سب سے بڑی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ جس دن میری روح نکلے گی وہ تعریف. اگر اللہ یہ عزت ہے، روح نکلے اور روح نکلتے وقت فرشتہ آئے اور آ کر کے مجھے دیکھے کہ تو آدمی تو بڑا خراب تھا، مگر سن تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور روح نکل جائے، ختم، عزت مل گئی. اور مرتے وقت ایمان چھن گیا تو اللہ نہ کرے. اور اس وقت میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کے اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہونے کے کام ہو رہے ہیں. تھوڑا وقت ہے، تھوڑا سن لو. رات میں مجھے مائک ملا مگر پھر سن لو. صحابہ کرام لاجواب، مگر لاجواب کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندے میں، پیٹ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل کمر سے. سنو، نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ لڑنے کے لیے کون کون چلے گا؟ جلدی جلدی چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میاں نبی کے غلام تیار ہو گئے. اب ادھر تلواریں ہیں، ادھر تو تلواریں بھی نہیں ہیں، خالی ہاتھ چل دیے، خالی ہاتھ چل دیے. اور وہ بھی میاں 313 چلے 1000 کا مقابلہ کرنے، اور وہ بھی خالی ہاتھ چلے. نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ لڑیں گے کیسے؟ نبی نے انہیں کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، لو اس سے لڑنا. جب وہ نکلے مدینے سے، یہودی کہنے لگے کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑنے گئے ہو کہ تم کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار والوں کو مقابلہ کر لو گے؟ کہنے لگے نہ ہمیں کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے، جو بھی بھروسہ ہے مدینے والی سرکار پر ہے. مدینے والی، بولو تو صحیح ذرا، مدینے والی سرکار پر ہے. اچھا دیکھیں، جب وہ نکلے اپنے گھروں سے، ادھر دیکھو توجہ کرو، جب وہ اپنے گھر سے نکلے انہوں نے اپنے بچے چھوڑے، بیوی چھوڑی، گھر چھوڑا. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے، بغیر کفن کے دفن ہو گئے. کوئی کفن نہیں ملا. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے.
بیویوں سے کہنے لگے بچوں کو پالنا، مجاہد بنانا جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر نکل گئے. اور میاں جب نکلے تو پھر مدینہ کو واپس مڑ کے نہیں دیکھا. انہوں نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو پہلوں کے اندر رون دیا. آدھی دنیا کو، آدھی دنیا پہ حکومت تھی 10 سال میں. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ تمہاری تاریخ. آدھی دنیا میں، آدھی دنیا پر حکومت 10 سال میں مسلمانوں نے کری تھی. کہ انہوں نے وہی پیٹ، وہی پھٹے ہوئے کپڑے والے، وہی جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہی عرب کے بدو جب وہ نکلے تھے، اللہ اکبر، جب وہ نکلتے تھے لوگ سمجھتے تھے یہ کیا کریں گے، مگر جب نکلے نا اللہ کے نام پر، اور جب وہ نکلے ہیں تو نہ انہوں نے دریا دیکھے، نہ انہوں نے صحرا دیکھے، نہ انہوں نے سمندر دیکھے، نہ انہوں نے طاقتیں دیکھی، نہ انہوں نے ہاتھی کی فوج دیکھی، نہ انہوں نے گھوڑے کی فوج دیکھی، نہ انہوں نے کوئی بادشاہ دیکھا، نہ اس کا رعب دیکھا. بلکہ اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے ہو کر جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شام نظروں میں نجٹتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز. بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر. اگر ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی جاتے. ارے آج کل بیویوں کی بغیر اجازت کے بہنوں کے گھر نہیں جاتے لوگ. وہ تو سمجھ جائیں گے نا میری تقریر کیا کرنا چاہ رہا ہے نا. ارے بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا. تو نیک آدمی ہے. جو بیوی کے روٹنے پہ منانے وہ بھی غلام نہیں ہوتا، نیک آدمی ہے. جو بیوی کے ماں کے بالوں کی عزت کرے وہ بھی نیک آدمی ہوتا ہے. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، بہنوں کو، ماں کو چھوڑ دے، پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے. اس کو سند دینی چاہیے، اسے رسید دو گے آپ پکے غلام ہیں. اب وہ کفار مکہ چلے ہیں اوور کانفیڈنس، بے جا اعتماد کے ساتھ، اور ہاتھوں میں رسیاں لے کے نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. ابھی لے جاتے ہیں کتنے بولو. چلو نبی پاک نے فرمایا اے مدینے والو، تمہارے نبی کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں. جب اتنا سنا تو عورتوں کے جگر باہر نکل آئے. باہر کو نکلی عورتیں، لائن لگ گئی. مدینہ کی تاریخ گواہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 کڑیل جوان، 17 سال کے جوان، 22 سال کے جوان، 24 سال کے جوان. بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں، بیبیاں اپنے شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں، مائیں اپنی بیٹوں کو لے کے آ رہی ہیں. اور میاں کڑیل جو ہے وہ کڑیل اور جو ہے کڑیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنیزیں کڑیل اور پلے ہوئے جوان لے کے آئیں نبی کی بارگاہ میں. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح سے لے کے شام تک ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بھائی کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا. بلکہ وہ یہ کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کیجئے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بہن کہلاؤں، شہید کی بیٹی کہلاؤں. بولو تو صحیح. رات کا وقت ہے، خنسا نام کی میری بہنیں سنیں، عورت رو رہی ہے. مدینہ کی عورتیں رات کو رویا کرتی تھی، رو رہی ہے. خنسا ایک شاعرہ ہے عربی دنیا میں، اس سے بڑا نوحہ اپنے بھائی کی موت پہ جو اس نے کہا تھا کوئی نہیں کہہ پایا آج تک. اتنی بڑی عربی شاعر ہے. عربی میں اس کا نام محفوظ ہے، ویکیپیڈیا پہ دیکھیے. مگر جب اسلام لائی نا تو کہنے لگی حضور زبان سے کلمہ پڑھتی ہوں، سر کے بالوں سے اللہ کی آواز آتی ہے. یہ رات کو رو رہی ہے، سنیں رات کو رو رہی ہے. اس کے دونوں بچے اٹھ گئے. ماں کو روتے دیکھ کے بچے آگے بڑھے. کہنے لگا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے بیٹے بس تمہیں بتانے کی بات ہے. ماں بتانا کیوں رو رہی ہے؟ اور تمہیں نہیں بتا سکتی، تھوڑی محرومی پہ رو رہی ہوں، احساس ہو رہا ہے. بچے آگے بڑھ کے آنکھیں پہنچتے ہیں. آنسو جب پہنچتے ہیں ماں ایموشنل ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے.
بچے کہتے ہیں ماں بتانا، لیکن ساری عورتیں اپنے اپنے بچے دے آئیں حضور کو، بیٹے تیری عمر اتنی چھوٹی ہے، بیٹے تم دونوں چھوٹے ہو، اگر تم بڑے ہوتے تو بس حضور کی بارگاہ میں دے آتی اور تم دونوں شہید ہو جاتے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، بس اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ بچوں نے اس کے بعد سننے کے بعد کوئی بات نہیں کہی، اندر گئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے، ہوا میں لہرا کے بولے لے کے تو چل، جان دے دیں گے حضور کے اوپر۔ امی تو پریشان کی ہوتی ہے، ایک بار لے کے چل نبی کی بارگاہ میں جان دے دیں گے، اپنے نبی پر، اللہ کے رسول پر جان دے دیں گے۔ ماں نے کہا بیٹے تم چھوٹے، اماں تیرے دودھ کا حق ادا کریں گے، تو ایسی بات نہ کر، اپنا دل تھوڑا تو نہ کر۔ بچے رونے لگے، ماں دیکھ ہمارا دل نہ توڑ۔ ماں جو ہے نا وہ چلی گئی حضور کی بارگاہ میں لے کے، سرکار نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں۔ سرکار سے کہنے لگی تو حضور بڑے والے نے ذرا تلوار کے جوہر دکھائے، 13 سال والے نے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا۔ تو چھوٹے والے کے دل کو دھکا لگا، اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہونا شروع کر دیا، پنجوں کے بل اپنی ہائٹ بڑھانے لگا، اوپر کوہڑ بڑھانے لگا۔ نبی پاک سے کہنے لگا حضور میں بھی اس کے برابر ہوں، تھوڑا سا ہی تو چھوٹا ہوں، دیکھیے حضور۔ حضور نے فرمایا نہیں آپ چھوٹے ہیں۔ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا، آپ میری کشتی کرائیے اس کے ساتھ، میں اسے کشتی میں گرا لیتا ہوں، اس سے میری بھائی سے میری کشتی کرائیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے رو کے بولا دیکھ تو مجھے گرا دے گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اگر تو گر جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر تو اکیلا شہید ہوگا نا، سن اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو امی راضی نہیں ہوں گی، تو ہم دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی کو زیادہ خوشی ہوگی، دیکھ دونوں بھائییں ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، تو ساتھ ہی شہید ہوں گے، مجھے لے کے چل، دیکھ گرانا نہیں۔ یہ کہہ کے جب وہ آگے بڑھا نا ڈرتے ہوئے، تو میرے نبی نے دونوں کو الگ کیا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں، اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ خنسا نے اپنے بچوں سے کہا آؤ لاڈلو تمہیں پیار کر دوں، آؤ میرے بیٹوں میری بہنوں دھیان سے سننا اور آپ بھی سنو، آؤ میں تمہیں آخری بار پیار کر دوں، آخری بار پیار کر دوں، آؤ میرے بچوں آخری بار پیار کر دوں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بچوں میں نے مزدوری کی، مدینے میں جھاڑو پہنچے کیے، بڑی مشکل سے تمہیں تمہارے باپ کے مننے کے بعد پالا، مگر میں نے اپنی کوئی بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے نہیں پالا، میں نے تمہیں فوجی میں بھرتی تو کرا دیا فوج میں، مگر اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں تمہارا انتظام نہیں کروں گی تم واپس آؤ۔ نہیں بیٹے بالکل انتظام نہیں کروں گی، بلکہ ایک ہی بات یاد رکھنا اپنی ماں کی، جب جنگ ہو، جب تلوار چلے، جب برچیاں چلے، جب ڈھالے چلے، جب میدان جنگ ہو، تو یاد رکھنا میرے چھوٹے بچوں جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آئے، پیٹ پر زخم نہیں آنا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی۔ مدینے کی عورتیں، ایک بچی میری بہنیں سنیں،